خواب کیا کہتے ہیں، دیکھیے آج صبح 11 بجے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم مشق حل کریں گے۔ سوال ہے مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ کریں اور معطل افعال کی نشاندہی کریں اور ان کی تعلیل کریں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین میں آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی پاؤں مار کر نہیں چلتے، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر بحث ختم کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں، کبھی سجدے کے حالت میں اور کبھی قیام کی حالت میں۔ ان آیات میں جو فعل معطل آئے ہیں وہ ہے یمشون اور یبیتون۔ تو یمشون اصل میں یمشیون تھا، یا پر ضمہ بھاری تھا تو وہ ضمہ ما قبل کو دیکھ کر اسے یا کو ساکن کیا، پھر دو ساکن اکٹھے ہوئے تو یا کو گرا دیا گیا، تو یہ یمشون ہو گیا۔ اسی طرح یبیتون اصل میں یبیتون تھا، تو یا پر کسرہ بھاری تھا، ما قبل کو دیکھ کر یا کو ساکن کر دیا گیا، تو یہ یبیتون ہو گیا۔ نمبر 2، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ، ہم نے نہیں اتارا اس قرآن کو آپ پر تاکہ آپ مشکل میں پڑیں، مگر یہ کہ ایک یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، اور یہ اتارا گیا ہے اس کی طرف سے اس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ رحمان ہے کہ جو عرش پر مستوی ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو اس کرۂ ارض کے نیچے ہے۔ اور اگر آپ بلند آواز میں بات کریں تو بے شک وہ آہستہ اور پوشیدہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اخفا اصل میں اخفایو تھا، یہ افعلو کے وزن پر تھا، یہ فعل نہیں ہے بلکہ یہ اسم تفضیل ہے۔ اخفایو تو یا متحرک، ما قبل زبر تو یا کو الف کر دیا گیا، یہ اخفا ہو گیا۔ نمبر 3، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا
وعلى جنوبهم ويتفكرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھ کر بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور وہ سوچ و بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اس میں جو فعل معطل استعمال ہوا ہے وہ ہے فقینا، تو یہ فعل امر ہے، اصل میں یہ تقی تھا، وقا یقی، تقی تھا، تو فعل امر بنانے کے لیے تا کو گرایا گیا، اور پھر آخر میں حرف علت بھی فعل امر بناتے ہوئے گر جاتا ہے، تو یہ حرف علت بھی گرایا اور شروع سے تا بھی گرائی، تو یہ قی رہ گیا، اور نا زائد ہے وہ مفعول بن رہا ہے، فاقینا پس، فا بھی الگ ہے، فا پس، قی بچا، نا ہمیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخذیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، بے شک جنہیں تو آگ میں داخل کر دے گا تو یقیناً تو نے ان کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ایک آواز دینے والے کو، منادی کرنے والے کو ہم نے سنا کہ وہ آواز دے رہا تھا ایمان کے لیے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب، پس بخش دے ہمیں ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں فوت کر نیک لوگوں کے ساتھ۔ ان آیات میں اخزیتہ، اخزیتہ، اخذا یخذی اخذاء، یہ باب افعال ہے اور یہ فعل معطل ہے، اور اخزیتہ یہاں یا جو ہے یہ استثنائی صورت میں باقی رہی ہے، اس یا کو ہم نے استعمال کیا ہے، اور اس طرح استثنائی صورت میں یہاں یا جو کہ حرف علت ہے اس کو ہم نے استعمال کیا ہے۔ پھر دوسرا فعل ینادی ہے، یہ اصل میں ینادیو تھا، یا پر ضمہ بھاری ہے، تو تخفیف ثقل کے قانون کے مطابق ہم نے اس ضمے کو ختم کر دیا، یعنی پیش ہٹا دی، تو یہ ینادیو سے ینادی ہو گیا۔ توفنا میں توفا اصل میں یہ فعل امر ہے، تتوفا تھا، اور تا کو گرایا گیا علامت مضارع کی وجہ سے، اور آخر میں یا تھی اسے بھی گرایا گیا، تو یہ توفا ہو گیا، کیونکہ فعل امر میں اگر آخر میں یعنی لام کلمہ میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیا جاتا ہے، تو یہ توفا ہو گیا بغیر الف کے۔ نمبر 4، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا،
تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ یہاں پر جو فعل معطل استعمال ہوا ہے وہ ہے لَيَقُولُنَّ، یہ اصل میں لَيَقُولُونَ تھا، اور نون مشدد آنے کی وجہ سے اس کا واو نون گرا دیا گیا تو یہ لَيَقُولُنَّ ہو گیا، اور پھر یہ واو حرف علت اس میں موجود ہے تو یہ اصل میں لَيَقْوُلُنَّ ہے، لَيَقُولُنَّ اصل میں لَيَقْوُلُنَّ ہے۔ تو اس طرح واو پر ضمہ بھاری تھا اور ما قبل اس کے جزم تھی، تو واو کا ضمہ ما قبل کو دیکھ کر واو کو ساکن کر دیا گیا۔ یہ تخفیف ثقل کے قانون اور انتقال حرکت کے قانون کے مطابق یہاں یہ لَيَقُولُنَّ ہو گیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ہی رزق کو فراخ کرتا ہے لمن یشاء، جن کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جن کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد آباد کیا، تو ضرور یہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس آیہ مبارکہ میں یشاء یہ فعل معطل ہے، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ اصل میں یاشیاء تھا، یا متحرک تھی، اس سے پہلے حرف ساکن تھا، تو یا کی زبر جو ہے وہ ما قبل کو دیکھ کر تو زبر کی مناسبت سے یا کو الف کر دیا گیا، تو اس طرح یہ یشاء ہو گیا۔ اور اسی طرح احیا اصل میں احیایا، کیونکہ یہ باب افعال ہے، اکرامہ کے وزن پر احیایا تھا، دوسری یا کو اس سے پہلے کیونکہ زبر ہے یا کو الف سے بدلا ہے تو یہ احیا ہو گیا۔ اور اسی طرح لا یقولن بھی اصل میں لا یقولن تھا، تو واو پر ضمہ بھاری تھا، اس سے پہلے جزم تھی، تو واو کا جو ضمہ ہے یعنی پیش وہ ما قبل کو دی، اور اس طرح لا یقولن ہو گیا۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر ایک کھیل تماشا، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش یہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ تو یہاں کانو اصل میں کاوانو تھا، یہ معطل فعل ہے، اور کاوانو واو متحرک ما قبل زبر ہے، تو اس طرح واو کو الف کر دیا گیا، تو یہ کانو ہو گیا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، اللہ کو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف تو اچانک یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں
فعل معطل استعمال ہوا ہے دعو، یہ اصل میں دعاو تھا، دعاو باب ناصرہ ہے تو ناصارو کی طرح یہ دعاو تھا، واو متحرک تھی اور اس سے پہلے زبر، تو واو کو الف کر دیا گیا، پھر التقائے ساکنین یعنی دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے واو کو گرا دیا گیا، تو اس طرح یہ دعو ہو گیا۔ اب اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے یہ جو واو جمع کی ہے، اس واو کو پیش دے کر اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے اسے دعو اللہ پڑھا گیا۔ دوسرا فعل ہے نجا، تو نجا ینجی، یہ باب تفعیل ہے، یہ فعل ماضی ہے اور یہ اصل میں نجایا تھا، تو یا متحرک اور اس سے پہلے زبر تھی تو یا کو الف کر دیا گیا۔ تو یہ قاعدہ ہے جب بھی یا واو متحرک ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یا کو الف کر دیتے ہیں، تو اس طرح یہ نجا یا نجا ہو گیا۔ نمبر 5، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ۔ یہ واو الگ ہے، زنو فعل امر ہے، واو عطف کی ہے جس کا معنی ہم نے کیا ہے، اور یہ زنو فعل امر بناتے ہوئے مثال یعنی وہ فعل جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے اسے مثال کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں وازانہ یازینو تھا، تو یہ زنو جو ہے تازے نونا فعل جمع مذکر حاضر فعل مضارع میں تازے نونا تھا، تا کو گرایا گیا، علامت مضارع تھی اسے گرایا گیا، اور آخر سے نون اعرابی بھی گرایا گیا، تو یہ زنو باقی رہ گیا۔ تو یہاں واو کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ فعل کا حصہ ہے، بلکہ یہ واو حرف عطف ہے، الگ ہے، اس کا معنی ہے اور زنو بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے وزن کرو۔ نمبر 6، دع اذاہم وتوکل علی اللہ، دع کا اصل ترجمہ ہے چھوڑ دو، اذاہم ان کی تکلیف کو، یعنی ان کی تکالیف کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ کافر مشرک آپ کو جو دین کی خاطر تکالیف دے رہے ہیں ان کا جواب نہ دو، بلکہ ان کی پرواہ ہی نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ تو یہاں دا جو ہے یہ وعدہ یادعو، یہ مثال ہے، فعل معطل ہے اور مثال واوی ہے کیونکہ فا کلمہ میں حرف علت تھا، تو دا جو ہے یہ تادعو سے فعل امر بنایا گیا ہے، تا کو گرایا گیا اور آخر میں واحد مذکر حاضر ہے تو جزم دے دی گئی، کیونکہ فعل امر بناتے ہوئے واحد مذکر کے آخر پر جزم دیتے ہیں، تو تادعو کی تا کو ہٹایا گیا اور آخر پر جزم دی تو یہ دا رہ گیا۔ تو اس طرح یہ واحد مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔